کتاب ایک سفر اپنی مراد کے ہمراہ، مصنف ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی۔ مرتبہ احسان، وہ لوگ جنہیں گفتگو کا بہت ملکہ حاصل ہوتا ہے، جب بات کرتے ہیں تو ذہن متحرک ہو کر تصویر کشی میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن جب فقیر بات کرتا ہے تو موضوع کے حوالے سے تمام تاثرات زندہ اور احساسات متحرک ہو جاتے ہیں۔ ذہن صرف تصویر ہی نہیں دیکھتا، تصویر سے متعلق ماحول میں اتر جاتا ہے۔ کی جانے والی گفتگو کی کیفیات ذہن پر وارد ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔ اسی لیے فقیر اور قلندروں کی گفتگو کی کیفیات عام آدمی کی گفتار سے یکسر مختلف ہوتی ہیں۔ انہیں سن کر بندہ سنتا ہی نہیں، دیکھتا اور محسوس بھی کرتا ہے۔ جو ہی میرے مراد نے فرمایا، کبھی اللہ میاں مل جائیں تو انہیں خوب پیار کیا جائے، ہمارے ذہنوں میں پیار ہی پیار بھر گیا۔ من مندر میں پیار کی جوت جھلملائی، پیار نے مجسم ہو کر انگڑائی لی اور باہیں لمبی کر کے انہیں اللہ کی طرف دراز کر دیا۔ میاں مشتاق احمد عظیمی صاحب نے سوال کیا، تو کیا پیار کرنا شکر ہوا؟ فرمایا جی ہاں، قرب ہوا۔ اور بتانے لگے حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر قربت حاصل تھی جیسی بے تکلف دوستوں میں ہوتی ہے۔ اور پھر بات کا سرا وہیں سے جوڑتے ہوئے فرمایا، بندے پر کوئی احسان کر دے تو وہ ساری عمر نہیں بولتا، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ ہی کا شکر نہیں کرتے۔ رات کے سناٹے میں جب میرا مراد بولتے بولتے خاموش ہوا تو میرے اندر ایک آواز گونجی، ہم اللہ کے انعامات کو احسان مانتے ہی کب ہے؟ احسان مان لیں تو مرتبہ احسان ہی حاصل نہ ہو جائے؟ مرتبہ احسان کی اپنے اندر سے ابھرتی اس توجیہ کو سن کر میں نے چونک کر اپنے مراد کی طرف دیکھا۔ وہ اسی قلندرانہ بے نیازی سے جھومتے جھومتے خوشیوں کو اپنے جلوہ میں لیے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے جذبہ احسان مندی کو عقیدت میں ڈھل کر اپنے مراد کے قدموں سے لپٹتے دیکھا۔ اس عقیدت کی تشریح کرتے ہوئے ایک بار میرے مراد نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ دنیا کو چلانے کے لیے درکار سسٹم کے تحت حاکموں اور بادشاہوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں رعب، علم والوں کے لیے احترام اور روحانی لوگوں کے لیے عقیدت ڈال دیتے ہیں، اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ قرب کے خمار کے زیر اثر احترام اور عقیدت میں تمیز نہیں کر پا رہا۔ فرمایا، احترام میں اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن عقیدت میں نہیں۔ مرید نے سوچا شاید اس لیے کہ روحانی لوگوں میں حقیقت آشنائی ہوتی ہے اور حقیقت صرف ایک ہی ہوا کرتی ہے، 2 3 یا ہزاروں نہیں۔ سیر کرتے کرتے جو ہی پلٹے، ہمارے پیچھے پیچھے آنے والی ایک ٹولی ہمارے سامنے آ گئی۔ میرے مراد نے سوالیہ انداز میں ان کو دیکھا۔ ایک صاحب نے تعارف کرایا، یہ حبیب صاحب ہیں، اور یہ قدرے خاموشی رہی جیسے حافظے میں نام ٹٹول رہے ہیں۔ پھر کہا، اور یہ سمیع اللہ پشاور سے۔ میرے مراد نے کہا، میں تو سمجھا تھا کہ آپ کہیں گے اور یہ محبوب ہے۔ بھائی حبیب کے ساتھ تو محبوب ہی ہونا چاہیے۔ بزلہ سنجی میں لطافت اور ندرت کی ادا کوئی ان سے سیکھے۔ ایک بار ایک صاحب نے بات کہنے کو کہا، آج کل بل بہت آتے ہیں۔ فرمایا، آپ تو بلوں میں رہتے ہیں۔ میری مراد کا تواضع کرنے کا اور اپنے بچوں میں بہتر طرز فکر ابھارنے کا یہ انداز نہ صرف دل نشیں ہے بلکہ انتہائی مؤثر بھی۔